اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں خبر آپ سب نے یقیناً سب تک ویسے پہنچ گئی ہوں گی، لیکن بڑی حیران کن بات ہے، کراچی فش ہاربر پر ایک غیر معمولی مچھلی، اب آپ انتہائی غیر معمولی، جتنا لمبے طویل میں نے غیر بولا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جی، اس کو اب ایلین فش کہا جا رہا ہے بیکاز کوئی اس کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، پاکستان میں کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ آبی ماہرین کہہ رہے ہیں جی یہ ایک خوفناک انتباہ بن گئی ہے، مطلب تھریٹ بن گئی ہے، اور WWF پاکستان کے مطابق یہ ایمیزون سیلفن کیٹ فش ہے، نام ہی اس کا اتنا مشکل ہے، اس کی شکل بھی بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا یہ میں حیران ہوں کہ یہ پانی کے باہر بھی سانس لے رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے؟ جو بھی ہے اٹ لکس ویری obnoxious اور بڑی ڈراؤنی قسم کی، خیر ویسے ایلین فش کہا جا رہا ہے عام زبان میں، دہشت گرد مچھلی بھی کہا جا رہا ہے اس کو، یہ آئی کہاں سے اور یہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے کیوں خطرہ ہے؟ ہماری آبی جو بایو ڈائیورسٹی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے سندھ اور پنجاب کے پانیوں میں پھیل چکی ہے، یعنی کہ یہ صرف ایک مچھلی نہیں ہے، اس جیسی کئی مچھلیاں موجود ہیں، اور ماہرین جیسے کہ سائم بتا رہے تھے کہ اسے دہشت گرد فش کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ خوفناک کیوں سمجھی جا رہی، کیا جو آپ کا جو پانی میں جو نیچرل ایکو سسٹم ہے یا بایو ڈائیورسٹی ہے، کیا یہ اس کے لیے خطرناک ہے؟ ذرا اس بارے میں پھر بات کرتے ہیں۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF معظم خان صاحب۔ شکریہ معظم خان صاحب، آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا۔ ذرا بتائیے کہ جو ایلین فش آئی ہے یا جسے دہشت گرد فش بھی کہا جا رہا ہے، کیوں اس کو یہ کہا جا رہا ہے اور کیسے خطرناک ہے یہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے؟ ایسا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد فش تو نہیں ہے، یہ پاکستان میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایکویریم میں پالی جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں پالی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا مچھلی ہے، لیکن جب یہ ایکویریم سے نکل کر لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے نیچرل واٹر باڈی کی جاتی ہے، نیچرل واٹر صاحب آپ کی آڈیو ایک دفعہ ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی۔ کہہ یہ رہے تھے صدف کہ یہ ایکویریم کے اندر رکھنے والی فش ہے، لوگوں کی غفلت کے باعث باہر نکل آئی، غفلت کے باعث، یہ آپ چیک کریں اب یہ غفلت کہاں ہے۔ چلیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت مختلف قسم کے سمندر کے اندر آبی حیات ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں اور دیگر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فرق کیا پڑنا ہے، یہ جو خطرات بیان کیے جا رہے ہیں، دہشت گرد کہا جا رہا ہے اسے، تو کیسے یہ افیکٹ کرے گی باقی جو حیات ہے سمندر کے اندر، اس کو ان کے لیے کیا یہ خطرہ ہے، کیا چھوٹی مچھلیوں کے لیے خطرہ ہے، اور جو پلانٹس ہوتے ہیں انڈر دا واٹر کیا ان کے لیے خطرہ ہے؟ لیکن میرا سب سے بڑا اس وقت یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ پانی کے باہر کیسے زندہ ہے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ مچھلی پانی کے باہر کیسے زندہ ہے، اس کی سرٹن جو اس کے کہتے ہیں نا گلز ہیں، اس میں یہ سٹور کر لیتی ہوگی آکسیجن، میں بھی قدرت نے ایسا نظام بنایا ہو۔ نائس، یہ آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، مطلب who would keep a fish like this in an aquarium؟ گھر میں کون رکھے گا اس طرح کی مچھلی؟ انلیس کہ آپ کا بہت کوئی ڈارک ایستھیٹک نہ ہو گھر کا، اس طرح کی مچھلی پھر رکھی جا سکتی ہے۔ اینی ہاؤ، یہ مچھلی کس طرح سے ہمارے جو آبی حیات ہیں خاص طور پر، اور جو ہمارے واٹر ایکو سسٹم کے اندر جو کیا کہتے ہیں، جو پلانٹس ہوتے ہیں خاص طور پر، کچھ بڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے؟ جو آرگنزمز وہاں پر اس وقت انڈر دا واٹر ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے معظم خان صاحب سے۔ اچھا معظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معظم صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا، یہ بتائیے گا یہ کیسے پاکستان کے پانیوں میں پھیل گئی یہ فش؟ ایسا ہے کہ پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایکویریم کے ذریعے یا جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں اگر نیچرل واٹر باڈی میں، تو نقصان پہنچاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلی مچھلی 1925 میں ٹراؤٹ انٹروڈیوس کی تھی۔ ٹراؤٹ ناردرن ایریا میں جب انٹروڈیوس کی گئی تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس علاقے کی قیمتی مچھلی ہے، لیکن اس نے ماحول کو نقصان پہنچائی۔ اسی طرح 26 ڈفرنٹ مچھلیاں یا تو ایکسیڈنٹلی یا ڈیلیبریٹلی پانیوں میں ریلیز کی گئی، اور اس کے بڑے سیریس امپیکٹ ہیں، اور ماحول میں جو جتنی نیچرل مچھلیاں ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ اس کو دہشت گرد کر رہے ہیں، جو کہ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن یہ ان مچھلیوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزید کچھ مچھلیاں نہ آئے، جیسے گزشتہ سال سے ایک مچھلی جس کا نام پاکو ہے، وہ بھی امازون کے علاقے میں پائی جاتی ہے، وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کر دی گئی ہے۔ وہ بھی انتہائی نقصان دہ مچھلی ہے نیچرل انوائرمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے خوراک کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسی مچھلیاں جو کہ کہاں امازون، کہاں پاکستان کے دریا، یہ ہوا کیسے، یہ سفر اتنا طویل طے کیسے ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹینشنلی یہاں پر لائی گئی ہے؟
دنیا میں یہ ایکویریم میں پالی جاتی ہے، اویلیبل ہے پاکستان میں، بہت سارے ایکویریم میں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ سنگاپور اس کا مین سینٹر ہے جہاں سے لوگ اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ امازون سے تو یہ کوئی تقریباً 50 سال پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں لائی گئی تھی، رفتہ رفتہ پھیل رہی ہے۔ تو اس کا نقصان جتنی بھی مچھلیاں باہر کی کوئی بھی چیز، اگر آپ کوئی جانور، کوئی پودا، کوئی پلانٹ لے کر آتے ہیں، جیسے کراچی میں کونوکارپس کا ایشو تھا، یہاں کا پودا نہیں ہے، لہٰذا اس کے نقصان ہے۔ اسی طرح اگر مچھلی کوئی آپ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں نیچرل واٹر باڈی میں تو وہ اس کو پورے ایکو سسٹم کو خراب کر دیتی ہے۔ خاص طور پہ ٹلاپیا نے پاکستان کی پوری فش اکانومی کو خراب کر دیا ہے۔ بعض بڑی جو لیکس ہیں جیسے کیچھر اور ہماری منچھر لیکس ہیں، اس میں سوائے ٹلاپیا کے اور کچھ نہیں ملتا۔ موزم صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موسٹلی پالی جاتی ہیں، ایکویریمز میں رکھی جاتی ہیں، تو ایکویریمز میں یہ اسی سائز میں ہوتی ہیں اور اتنی ہی تباہی یہ مچاتی ہیں؟ اور یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ تباہی کیا مچاتی ہے؟ یہ دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے، کیا کرتی ہے یہ؟ جیسے ایکویریم میں جو پائی جاتی ہے وہ عام طور پہ چھوٹی ہوتی ہے، ایکویریم میں اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن نیچر میں جب یہ ملتی ہے تو یہ سب سے پہلے دوسری مچھلیوں سے اسپیس کے لیے جو علاقہ ہے کہ اس میں جہاں یہ گرو کرتی دوسری مچھلیوں کو گرو نہیں ہونے دیتی، پھر دودھ کی غذا میں شیئر کرتی ہے اور غذا کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ مچھلی خاص طور پہ سمندر کے یا دریاؤں کے کنارے پہ جو بند بنے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور یہ کیونکہ اپنی تو یہ جو دوسری مچھلیوں کو کھا رہی ہوتی ہے، دوسری چیزوں کو کھا رہی ہوتی ہے، اس سے پورا ایکو سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی چیز انٹروڈیوس کی جائے۔ تو کیا جا سکتا ویسے سائز اس کا کتنا ہوتا ہے، کتنی بڑی یہ ہو سکتی ہے؟ کیا لائف ہوتی ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ تک ہو سکتی، اس سے بڑی نہیں ہوتی۔ اور اس کے نقصان کو اس کا کوئی ترکیب نہیں ہے، جب یہ پانیوں میں شامل ہوگی تو اس کو ریموو کرنا، ایریڈیکیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو مین کنٹرول ہے کہ لانے سے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے، کوئی مچھلی پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں کسی دوسرے ملک سے لا کے نہ انٹروڈیوس کی جائے، کیونکہ اس کو اس جگہ سے دوبارہ واپس اوریجنل حالت میں لانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اس مچھلی کو ہم اپنی نیچرل واٹر باڈی سے ایریڈیکیٹ کر دیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا خرچ اتنا آئے گا کوئی تو طریقہ کار ہوگا ان کی پاپولیشن کو کم کرنے کا، کوئی اویئرنیس ایسی ہو کہ جو مچھیروں کو بتایا جائے کہ اگر ان کے جال میں مچھلی آ جاتی ہے تو اس کو تلف کیا جائے، اس کو مارا جائے، یا نہ کہ اس کو واپس پانی میں پھینکا جائے۔ بالکل یقینی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مچھلیوں کو ایریڈیکیٹ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ نیچرل واٹر باڈی بہت بڑی ہے، ان کو کنٹرول کرنا، ان کو صاف کرنا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر اویئرنیس ہو، سب سے پہلے اگر ہم نئی مچھلیوں کو انٹروڈیوس نہ ہونے دیں تو ہم اپنے ماحول کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کے لیے آئیڈیل پلیس کیا ہے؟ کون سی جگہ ان کے لیے آئیڈیل ہے؟ یہ تقریباً گرم پانی جتنے بھی ہیں پاکستان میں، جس میں پنجاب کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ ان کے لیے آئیڈیلی سوٹیبل ہے اور یہیں پہ اسی لیے پھیل رہی ہیں۔ اور تلاپیا بھی اسی طرح گرم پانیوں کی تھی اور بلوچستان سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ پھیل چکی ہے۔ کے پی کے کچھ علاقوں میں بھی تلاپیا ملتی ہے۔ تو جو مچھلیاں باہر سے لائی جاتی ہیں وہ دوسرے ملک کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، اور جب ایک دفعہ اگر نیچرل واٹر میں آ گئی تو پھر ناممکن ہوتا ہے کہ آپ صاحب ایک اور بات بتائیے گا، کیا یہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ عام طور پر جب تالابوں میں لوگ نہاتے ہیں، دریاؤں میں نہا رہے ہوتے ہیں نہیں، یہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ اسے کھا پی نہیں سکتے، اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پانی سے باہر بھی زندہ رہتی ہے، بلکہ یہ خشک بھی ہو جائے تو بھی زندہ رہتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر پانی موجود رہتا ہے۔ تو یہ سخت جان مچھلی ہے، اور ہماری مچھلی جو دوسری سخت جان نہیں ہوتی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چلیں معظم صاحب بہت شکریہ۔ اور جی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ پاک نے کیا کیا ڈائیورس چیزیں بنائی ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے پورا ایک ایکو سسٹم ہے۔ میرا بس یہ سوال یہ تھا کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کو وہاں پر ہی لے جا کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، بیکاز اس طرح مچھلیوں کو تلف کرنا آئی ڈونٹ تھنک اٹ کوڈ بی اے گڈ آئیڈیا۔ اچھا یہ جو لیکن ایک طریقہ کار ہے نا کہ ہم دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھ کے، دوسرے کلچرز کی چیزیں آپٹ کر کے یہاں پر اپنے ملک کے اندر اس کو انفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کونوکارپس دیکھیں نا، ہم لگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، ہارمفل ٹو دا انوائرمنٹ۔ اسی طرح یہ مچھلی بھی تھی، ایک ناکام تجربہ تھا، اور ناؤ اٹس ہارمفل ٹو دا ایکو سسٹم۔ تو یہ کہ ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی مچھلی کھانی نہیں ہے